3 سال ہو گئے ہیں میرے خاوند کی ڈیتھ ہوئی۔ میں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اتنی مشکل میں ہوں کہ اخراجات اٹھانے آج کل آپ کو پتہ کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، میں افورڈ نہیں کر پا رہی۔ یہاں تک میں اپنے بچوں کو نہ اسکول بھیج پا رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کی کافی خواہشیں ہوتی ہیں کہ میں نے اسکول جانا ہے، یہ وہ جب کہتے ہیں تو میں بہت روتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت۔ ہمارے ساتھ 26 سالہ فرح موجود ہیں اور فرح اپنے 2 بچوں کو لے کر پریشان ہے۔ خاوند اس دنیا سے جا چکے ہیں، سسرال والوں کا، گھر والوں کا اور دنیا کے ان کے ساتھ کیا رویہ ہے، اپنے 2 بچوں کو کیسے پال رہی ہیں، ان سے بات کرتے اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا فرح بتائیے گا، آپ نے بتایا کہ آپ کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، اور خاوند سب سے پہلے یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ آپ کے خاوند کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ میری خاوند کی ڈیتھ کار ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی۔ کہاں جا رہے تھے جو کار ایکسیڈنٹ ہو؟ جاب پہ جا رہے تھے۔ کیا کام کرتے؟ وہ یہ پینٹ وغیرہ کا کام کرتے تھے۔ اچھا فرح، جب آپ کے خاوند زندہ تھے تب آپ کے گھر کے حالات کیسے تھے؟ اچھا کھا پی لیتے تھے؟ جی اللہ کا شکر ہے، تب اچھا تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے تھے۔ اب ان کی ڈیتھ کے بعد مجھے بڑی مشکل ہو رہی ہے، بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کا دودھ اخراجات نہیں پورے کر سکتی، مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے۔ اچھا فرح، جب آپ کے خاوند کی ڈیتھ ہو گئی، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اس کے بعد آپ کے سسرال والوں کا آپ کے ساتھ کیا رویہ تھا اور آپ کے گھر والوں کی طرف سے کیا سپورٹ تھی؟ گھر والوں نے مجھے بالکل بھی سپورٹ نہیں کی، نہ میرے سسرال والوں نے کیا، دونوں نے یعنی کہ مجھے سپورٹ نہیں کی انہوں نے۔ میں خود مینیج کر رہی ہوں، میں کسی کے برتن دھوتی ہوں اور بڑی مشکل سے اپنا مینیج کر رہی ہوں، کرایہ بھی میں نہیں افورڈ کر پا رہی، اس ٹائم میں بہت مشکل میں ہوں۔ تو آپ کے سسرال والوں نے یا آپ کے گھر والوں نے آپ کو سہارا نہیں دیا، کوئی رہائش نہیں دی؟ نہیں، کسی نے نہیں دی۔ میری ایک بڑی اچھی دوست تھی، انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا سا مکان ہے، کافی اس کی خستہ حالت ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں بہت مشکل سے گزارا کر رہی ہوں اپنے بچوں کو لے کے۔ جو چھوٹا سا کمرہ آپ نے بتایا ہے تو اس کا بھی کوئی بجلی کا بل یا کرایہ دیتی ہیں؟ نہیں، اس کا لائٹ نہیں ہے ادھر، یعنی کہ ایک چھوٹا سا بس بلب لگایا ہوا ہے اور باقی باہر رمسین میں اپنا گزارا کرتی ہوں میں اپنے بچوں کو لے کے۔ مطلب آپ کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی موجود نہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اچھا، آپ اپنے 2 بچوں کا دودھ اور ان کے کپڑے وغیرہ، اپنے لیے کچھ جو اپنے آپ کے پرسنل اخراجات ہیں، کیسے پورا کرتی ہیں، کیسے سروائیو کر رہی ہیں، اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے خاوند کو دنیا سے گئے ہوئے؟ مجھے 3 سال ہو گئے ہیں میرے خاوند کی ڈیتھ ہوئی۔ میں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اتنی مشکل میں ہوں کہ اخراجات اٹھانے آج کل آپ کو پتہ کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، میں افورڈ نہیں کر پا رہی۔ یہاں تک میں اپنے بچوں کو نہ اسکول بھیج پا رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کی کافی خواہشیں ہوتی ہیں کہ میں نے اسکول جانا ہے، یہ وہ جب کہتے ہیں تو میں بہت روتا، کافی مشکل ہوتی ہے مجھے، میں مینیج نہیں کر پا رہی۔ جب عید وغیرہ آتی ہے، جب لوگوں کے بچوں کے پاس اچھے کپڑے دیکھتی ہیں اور لوگوں کے پاس اچھا کھانا دیکھتی ہیں اور آپ اپنے بچوں کو اچھا کھلا نہیں پاتی تو کیسا دل میں فیل ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے ایک فیلنگ تو آتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ یار دیکھو یہ اچھے پہن رہے ہیں، بچے میرے بھی دیکھ کے کہتے ہیں کہ ماما ہم نے بھی اچھا پہننا ہے، اچھے اسکول جانا ہے۔ میں کوشش تو کرتی ہے پر میں کسی کے گھر میں میڈ کی جاب بھی کر رہی ہوں، کام شام تھوڑا بہت کر لیتی ہوں، وہ تھوڑا سا کھانا دے دیتے ہیں، میں اس میں مینیج اپنا کر لیتی ہوں۔ ایک ٹائم کھاتے ہیں اور ایک ٹائم نہیں کھاتے، کبھی کھاتے ہیں کبھی نہیں کھاتے، بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے میرا۔ اچھا بہن، آپ نے بتایا کہ آپ کسی گھر میں میڈ کا کام بھی کرتی ہیں، تو وہاں سے کتنے پیسے مل جاتے ہیں؟ اور جب آپ اپنے بچوں کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں کمانے کے لیے، ان کے لیے کچھ بندوبست کرنے کے لیے، تو لوگوں کی نظریں کس طرح کی ہوتی ہیں اور لوگ کس طرح کے تانے کستے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ جوان ہیں لوگ، ایسے آنا جانا لوگوں کا دیکھنا، میں کافی کنفیوز ہو جاتی ہوں۔ پہلے تھا اللہ کا شکر ہے گزارا ہو رہا تھا، اب تو بہت ہی مشکل ہے میرے خاوند کی ڈیتھ کے بعد، کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے رشتہ داروں کی، تو اس لیے میں اکیلی بہت مشکل سے مینیج کر رہی ہوں۔ مجھے پتہ ہے میرا اللہ، اور جیسے میں کسی کے گھر میں جاب کرتی ہوں، میں ان سے کبھی کہتی ہوں کہ مجھے پیسے دے دیں تھوڑے سے، تو عید شب رات آتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو تھوڑا بہت کھانا بھی کبھی دے دیتے، یہ بھی بڑی مہربانی ہے، کبھی وہ کر دیتے ہیں، نہیں تو ورنہ ادروائز وہ بھی نہیں کرتے۔
اچھا بہن، جوان ہیں ابھی، کوئی زیادہ عمر بھی نہیں ہے، کچھ 25-26 سال زیادہ عمر نہیں ہوتی. بچے آپ کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی آپ نے بتایا. تو دل میں خیال آتا ہے کہ ان کا اپنے بچوں کا مستقبل کیا بن رہا ہے، آپ کے بچوں کا اپنے لیے آپ کچھ سوچتی ہیں کبھی کہ آگے آنے والی لائف میں کیا ہوگا، کیسے گزارا کریں گی، کیسے مینج کریں گی؟ کیونکہ ایک گھر میں مرد نہ ہو تو اس عورت کے لیے معاشرے میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے. پھر کیا کروں کہ میں اتنی زیادہ مجبور ہوں کہ کوئی ایسا انسان بھی نہیں ہے کہ جو ہیلپ کر دیں، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے. حالانکہ ہے سارے ٹھیک ٹھاک، پر کوئی ہیلپ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں خود کماؤ، اچھی بھلی ہو، کر سکتی ہو، یہ ہے وہ ہے. میں چھوٹے بچوں کو کس کے پاس چھوڑ کے جاؤں؟ کیا کروں میں؟ دیکھ کے بڑی خواہشات تو اتنی ہیں، پر بچوں کے آگے ساری مر گئی ہیں. میری تو کیا، میرے بچوں کی بھی خواہش ہے جو بالکل ختم ہو چکی ہیں. اچھا بہن، جب گھر سے باہر کام کے لیے جاتی ہیں تو لوگوں کی طرف سے کوئی آفرز ہوتی ہے جی ہم سے دوستی کر لیں، یا ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، ہم سے کوئی غلط تعلقات قائم کر لیں، کوئی اس طرح کی آفرز ہوتی ہیں، یا کوئی شادی کا کبھی کسی نے بولا آپ کو؟ نہیں، شادی کا تو نہیں بولا انہوں نے کبھی. ویسے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ دوستی کر لو، ہم تمہارا کر لیں گے، یہ کر لیں گے، 500 200 300 لے لیا کرو. میں نے کہا نہیں، آپ کو پتہ عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. عزت سب سے بڑی چیز ہے. میں کہتی ہوں کہ معاشرے میں آپ کو پتہ بناتے کافی ٹائم لگتا ہے، اور 1 سیکنڈ نہیں لگتا آپ اس کو خراب کریں تو. آلریڈی میں اکیلی رہتی ہوں، میں اگر یہ کام کروں تو میرے بچے یا بہت مشکل ہوگی، ان پہ غلط اثر پڑے گا. میں جیسے بھی ہوں تھوڑا کھا لیتی ہوں، کبھی ملتا ہے نہیں ملتا، اس میں ہی اللہ کا شکر کرتی ہوں. اچھا، آپ کے 2 بچے ہیں، کیا عمریں ہیں ان کی اور کیا نام ہے؟ 6 سال کا 6 سال کی بیٹی ہے اور 7 سال کا بیٹا ہے. جی. گھر پہ ہی ہوتے ہیں، پڑھنے تو نہیں جاتے؟ نہیں، پڑھنے نہیں جاتے، گھر پہ ہی ہوتے ہیں. ابھی بھی ان کو تالا لگا کے گھر پہ بند کر کے آئی ہوں. آپ کو پتہ کوئی اتنی ٹینشن ہوتی ہے گھر سے باہر بھی نکلنا، کہیں آنا جانا. لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ اکیلی جا رہی ہے بچوں کو چھوڑ کے، پھر بہت مشکل ہوتی ہے مجھے. جی فرح، مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ویڈیو آل اوور ورلڈ میں دیکھی جا رہی ہے، عرب ممالک، ایشیائی ممالک، یورپ ممالک میں دیکھی جا رہی ہے، اور ایسے ایسے مخیر حضرات موجود ہیں کہ جو اپنی اچھی خاصی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ خواہش مند ہوتے ہیں سیکنڈ شادی کے. ٹھیک ہے، وہ اگر آپ سے یہ ڈیمانڈ کریں جی آپ کا وہ قرضہ بھی ادا کر دیں گے، آپ کو وہ گھر بھی لے دیں گے، آپ کے بچوں کو نام بھی دیں گے، آپ کی ساری زندگی ایک اچھی لائف گزرے، تو اگر آپ سے بولیں کہ جی آپ نکاح کر لیں، تو اس بارے میں آپ کیا سوچ رکھتی ہیں؟ جی میں سمجھتی ہوں اس بارے میں شادی کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک عورت ذات کے لیے میٹر کرتا ہے. شادی کرنا بھی ضروری ہے، کرنی بھی چاہیے. اور اب کیا مجھے کر بھی لیں گے، چلیں ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں. کیا وہ مجھے گارنٹی دیں گے وہ میرے بچوں کو تحفظ دیں گے، مجھے میرے سارے اخراجات اٹھائیں گے تو میں کر لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا گارنٹی ہے، کس نے گارنٹی دینی ہے؟ آج آپ کو پتہ ہے کہ سنسیر کوئی بھی نہیں ہوتا. 1 مہینہ رہیں گے، 6 مہینہ، اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ان کا رویہ ہوتا ہے میرے بچوں کے ساتھ، میرے ساتھ. مطلب آپ کو اس چیز کی انسیکیورٹی ہے کہ کوئی وقتی طور پہ کسی کے جذبات ہوتے ہیں، وہ شادی کر لیتا ہے، 6 ماہ سال بعد یوز کر کے چھوڑ دے، اس چیز کی گارنٹی مانگ رہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، میں اس چیز کی گارنٹی مانگتی ہوں. فور ایگزامپل اگر کوئی آپ کے نام کوئی 5 مرلے یا کوئی 5 مرلے کا گھر نام کروا دے ایگزامپل گارنٹی کے طور پہ، یا پھر ہمارے ادارے کے تھرو ہم کسی کی آپ کو گارنٹی دیں، آپ کو پرپوزل پیش کریں، ان کی فائل دکھائیں، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ میں کر لوں گی. اگر میں انسیکیور ہوں تو پھر تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ کوئی پریشانی ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ میرے بچے سیف ہیں، میں سیف ہوں، میری بچی ہے، میرے بیٹا ہے، میری بیٹی ہے. ان کے اخراجات آپ کو پتہ ہے کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اگر تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ سارا کر دیتے ہیں، شور ہیں، تو پھر تو میں کر لوں گی. نہیں ہے. جی. اچھا فرح، اگر عمر میں آپ سے تھوڑا زیادہ ہو تو کیا کہیں گے اس پر؟ میں یہ رکھتی ہوں کہ عمر میٹر نہیں کرتی انسان کی. مخلص ہونا چاہیے، سنسیر ہونا چاہیے، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. میرے بچوں کے ساتھ میرے ساتھ سنسیر ہو، اچھی لائف آپ کی گزرتی ہے، لائف پارٹنر یعنی کہ اچھا ہو. عمر میں نہیں سمجھتی کہ میٹر کرتی ہے.
थोड़ी बहुत आपसे उम्र ज़्यादा भी हो तो कोई इशू नहीं है आपको इस चीज़ नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है जी। तो जी नाज़रीन, फ़राह बहन की सारी कहानी आपने जान ली है। स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अगर आप इनसे शादी की ख्वाहिशमंद हैं तो आप हमारे ज़रिए प्रपोज़ल तैयार करके इनसे निकाह भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, तंग ना कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा जिसने हेल्प करनी है, या जो कोई ऐसा शख्स मुखलिस जो वाक़ई निकाह करना चाहता है तो उनके साथ बात कर सकता है। अगर ये मुतमिन होती हैं तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं और इनसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल नंबर पे रब्ता करते हैं तो सर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, हम उठा नहीं पाते, तो फिर नाज़रीन की शिकायत होती हैं जी आप कॉल नहीं सुनते। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें, इंशाल्लाह मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं लाज़मी रिप्लाई करता हूँ, बेशक लेट हो जाए लेकिन मैं अपने नाज़रीन को रिप्लाई लाज़मी करता हूँ। तो बहन का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इनके साथ रब्ता करें। बच्चे घर पे परेशान हैं, भूखे बैठे हुए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है और अच्छी लाइफ़ चाहती हैं। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों की अच्छी लाइफ़ हो, इनकी अच्छी लाइफ़ हो। तो नाज़रीन, इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।